بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ سعودی عرب میں پاکستانی ملازمین کی مانگ، بھرتیوں کا عمل شروع۔ مستقبل کے گرانڈ پری فارمولا 1 کے انجینئرز۔ سعودی عرب میں آزاد ویزے کا کوئی قانون نہیں، بلدیہ کی جانب سے 1 لاکھ آن لائن تجارتی لائسنس کا اجرا۔ 5 اقسام کی مہندی کے استعمال پر پابندی۔ جدہ حملہ اوپیک کی جانب سے مذمت۔ بحر الاحمر میں بارودی کشتی تباہ کر دی گئی۔ مسجد الحرام میں وائرس سے پاک ہوا کی فراہمی کا جدید نظام۔ تنومہ کے رہائشی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کی سروس سے ناخوش۔ خواتین پر تشدد اور توہین کرنا قابل سزا جرم۔ کرونا کیسز میں اضافہ، 326 مزید مریضوں کی تصدیق۔ سعودی عرب میں پاکستانی ملازمین کی مانگ، بھرتیوں کا عمل شروع۔ پاکستان حکام کے مطابق سعودی عرب کے لیے ورک ویزے کی بحالی کے بعد مملکت میں پاکستانی ملازمین کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی حکام نے پاکستان سے 7,000 سے زائد نئے ملازمین کی بھرتیوں کی ڈیمانڈ کی ہے۔ پاکستان اوورسیز اپلائمنٹ اینڈ بیورو آف امیگریشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالشکور سومرو نے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے اوورسیز اپلائمنٹ بیورو کو پاکستانی ورکرز کی ڈیمانڈ موصول ہونے کے بعد مختلف ریکروٹمنٹ ایجنسیز نے بھرتیوں کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ورکرز کی ڈیمانڈ 2 ماہ قبل آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن ویزے پر پابندیوں کی وجہ سے ریکروٹمنٹ کا عمل شروع نہیں ہوا تھا۔ تاہم سعودی عرب میں ویزے کی اجازت کے بعد رواں مہینے 7,000 سے زائد ورکرز کی ڈیمانڈ موصول ہوئی ہیں، جس کے بعد ریکروٹمنٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اوورسیز اپلائمنٹ بیورو حکام کے مطابق سعودی عرب میں ملازمت کے مواقع موجود ہیں۔ ذاتی ملازمین اور مختلف کمپنیز کی جانب سے بھی ورکرز کی مانگ بڑھی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان اوورسیز اپلائمنٹ بیورو سے ڈاکٹر، کمپیوٹرز پروگرامرز، انجینئرز، الیکٹریشنز، سیلز مین اور ڈرائیورز سمیت مختلف شعبوں میں بھرتیوں کے لیے پاکستانی ملازمین کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ راولپنڈی میں اوورسیز اپلائمنٹ پروموٹرز کے شعبے سے منسلک عبدالواحد نے اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کے لیے ورک ویزے کے آغاز کے بعد بھرتیوں کا عمل شروع ہو گیا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں بیرون ملک جانے والے افراد رابطے کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ویزوں کی تعداد محدود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالات بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ مزید ورکرز کی ڈیمانڈ بھی بیرون ممالک سے آئے گی، جس سے زیادہ لوگ کو ایڈجسٹ کیا جا سکے گا۔ خیال رہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے باعث سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ممالک سے 1 لاکھ سے زائد پاکستانی نوکریاں ختم ہونے یا ویزے کی میعاد ختم ہونے پر پاکستان واپس آ گئے تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق لاک ڈاؤن کے باعث 41,000 بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے۔ پاکستان اوورسیز اپلائمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالشکور سومرو کے مطابق کرونا وبا کی وجہ سے جو افراد سعودی عرب روانہ نہیں ہو سکے تھے، ان کے ویزے کی میعاد میں توسیع بھی بغیر کسی اضافی فیس کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے بعد 60,000 ایسے ورکرز تھے جنہیں ویزا تو لگ گیا تھا، لیکن سفری پابندیوں کے باعث ملازمت پر نہیں جا سکے تھے۔ ان کے ویزے میں توسیع کا آغاز کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل سعودی سفارت خانے نے ان پاکستانیوں کے پرانے ویزوں کی منسوخی اور نئے ویزوں کے اجرا کا عمل شروع کیا تھا
جو لاک ڈاؤن کے بعد سعودی عرب نہیں جا سکے تھے۔ سعودی سفارت خانے کے مطابق جو پاکستانی ورکرز اپنے پرانے ویزے کی منسوخی اور نیا ویزا لگوانا چاہتے ہیں وہ کفیل کی جانب سے سعودی وزارت خارجہ اور سعودی چیمبر آف کامرس کی تصدیق شدہ خط اور نیا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروائیں۔ ورکرز کے سابق ای نمبر ہی نئی میڈیکل رپورٹ آن لائن اپلوڈ کریں۔ کاغذات مکمل ہونے کے بعد پرانا ویزا از خود منسوخ ہو جائے گا اور نیا ورک ویزا لگا کر دے دیا جائے گا۔ مستقبل کے گرانڈ پری فارمولا 1 کے انجینئرز۔ سعودی ارامکو نے اسکولوں میں عالمی تعلیمی چیلنج فارمولا 1 کے ساتھ ایک طویل مدتی شراکت کا اعلان کیا ہے۔ اس شراکت کا آغاز آئندہ برس سے آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق گلوبل سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے مقابلوں کے ذریعے طلباء کو ایک چھوٹی کار ڈیزائن کرنے اور تیار کرنے کے لیے چیلنج دیا جائے گا۔ آسٹریلیا کی گرانڈ پری کے F1 کے نام سے عالمی پیمانے پر ان اسکول مقابلوں کا بھی اب یہ فائنل 12 سے 19 مارچ تک ہوگا۔ یہ مقابلہ دراصل رواں سال ستمبر میں ہونا تھا۔ سعودی ارامکو کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ کمپنی کی جانب سے ورلڈ فارمولا 1 مقابلوں میں شامل طلباء کی شرکت ان کے اعتماد کی عکاسی کرے گی۔ ٹیکنالوجی پر مبنی کلاس رومز تعمیر سے لے کر سمر کیمپوں کے انعقاد سے ہماری توجہ آئندہ نسل تک نوجوانوں کی صلاحیتوں کو تیز کرنے پر مرکوز ہیں۔ ارامکو کی شمولیت نوجوانوں کی ترقی اور ان کے کیریئر کے لیے ایک مثال ہے۔ ارامکو میں کارپوریٹ افیئرز کے نائب صدر نبیل نوام نے کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ چیلنج میں حصہ لینے والے نوجوانوں کو ایسے آلات سے لیس کریں جس کی انہیں اپنے خیالات کو حقیقت میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسکولوں میں فارمولا 1 کے بانی اور چیئرمین آندرے ڈینفورڈ نے سعودی ارامکو کے اس پروگرام کی سرپرستی کرنے کے فیصلے کی تعریف کی جس میں مستقبل کے فارمولا 1 انجینئرز نے شرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم طلباء کو ایندھن اور توانائی کے شعبے میں رہنمائی دیں گے۔ ان کے عزائم کے ساتھ جو ہمارے چیلنج سے اچھی طرح جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے سیکھنے اور کیریئر کے بہترین مواقع فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم میلبورن میں اسکولوں کی عالمی برادری کے فائنل میں ارامکو کی جانب سے فارمولا 1 کو متعارف کرانے کے منتظر ہیں۔ سعودی عرب میں آزاد ویزے کا کوئی قانون نہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے مثالی اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے اس مہلک وبا پر کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے۔ کرونا وائرس کے بعد سے دنیا میں تبدیل ہونے والے حالات کا سامنا ہر ایک کو ہے۔ لوگوں کو اس مہلک مرض سے بچانے کے لیے ہی حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے تحت بین الاقوامی سفر پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ حالات بہتر ہونے کے ساتھ ہی لاک ڈاؤن اور پابندیاں بھی رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اردو نیوز کے قارئین کی جانب سے مختلف موضوعات پر مبنی سوالات ارسال کیے ہیں جن کے جوابات مروجہ قوانین کے تحت دیے جاتے ہیں۔ سعید احمد کا سوال اقامہ قوانین کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں۔ میرا اقامہ 3 برس سے ایکسپائر ہے۔ کفیل کے مسسہ پر کوئی جرمانہ ہے، اس وجہ سے اقامہ تجدید نہیں ہو رہا۔ کفیل کہتا ہے کہ 12,000 جرمانہ ادا کرو اور 3 سال اقامہ کی فیس الگ سے، یہ کل ملا کر 25 سے 30,000 ریال بنتی ہے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں، کیا کروں؟ میرا اقامہ عامل ذرائی کا ہے، کفیل کے پاس کام نہیں کرتا۔ جواب: سب سے پہلے اس امر کو ذہن نشین کر لیں کہ سعودی عرب میں آزاد ویزے کے حوالے سے کوئی قانون نہیں ہے۔ غیر ملکی کارکن اس امر کا پابند ہوتا ہے کہ وہ جس شخص یا کمپنی کی کفالت میں مملکت میں مقیم ہے اسی کے پاس کام کرے گا، بصورت دیگر دوسری جگہ کام کرنے والے قانونی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ قانونی طور پر دوسری جگہ کام کرنے کے لیے اجیز سسٹم کے تحت NOC حاصل کرنا پڑتا ہے جس کی فیس ہوتی ہے۔ اجیز سسٹم کے بارے میں اردو نیوز میں تفصیل سے مضمون تحریر کیا جا چکا ہے۔
تاہم یہاں آپ کو اطلاع کے مختصر طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اجیر وہ قانونی اصطلاح ہے جس کے تحت عارضی طور پر کوئی کارکن اپنے کفیل کے علاوہ دوسری جگہ قانونی طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ اجیر کا NOC حاصل کرنے کے لیے موجودہ کفیل NOC جاری کرے گا، جسے وزارت محنت کے ادارے سے منظور کرانے کے بعد اس کی فیس ادا کرنا ہوگی۔ جہاں تک آپ کا معاملہ ہے، آپ کے کفیل کے مصحصہ پر قانونی خلاف ورزی درج ہے، جس کے سبب کفیل کے مصحصہ کا سسٹم سیز ہے۔ قانون کے مطابق اگر کمپنی ریڈ زون یعنی نطاق احمر میں ہو، جس کی وجہ سے اقامہ اور ورک پرمٹ ایکسپائر ہو گیا ہو، تو کارکن لیبر آفس میں درخواست دائر کر کے کفالت تبدیل کرا سکتا ہے۔ زاہد شاذیب کیا بھائی اپنی بہن کے لیے وزٹ ویزا جاری کرا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں کس پیشہ کے حامل کارکنوں کو وزٹ ویزا جاری کرانے کی اجازت ہے؟ جواب: سعودی عرب میں رہنے والے وہ کارکن جن کو فیملی اسٹیٹس حاصل ہے، وہ اپنی فیملی میں سے والدہ، والد، بیوی، ساس کو وزٹ ویزا جاری کرانے کے اہل ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے بہن کے حوالے سے ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس سے قبل اردو نیوز میں نئے قانون کے بارے میں وضاحت سے بیان کیا جا چکا ہے، جو وزارت حج و عمرہ کی جانب سے مرتب کیا گیا ہے، تاہم اسے فی الحال جاری نہیں کیا گیا۔ مجوزہ قانون ضیافت ویزا ہے۔ اس ویزے کے تحت غیر ملکی اپنے رشتہ داروں یا عزیزوں کے لیے عمرہ ویزا جاری کرانے کے اہل ہوں گے۔ مذکورہ قانون منظوری کے آخری مراحل میں تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے معاملات رک گئے۔ جیسے ہی اس بارے میں منظوری ہوگی، اردو نیوز میں اس کی خبر تفصیل سے شائع کر دی جائے گی۔ محمد ابراہیم: اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر بلانا چاہتا ہوں، کیا وزٹ ویزے والے عمرہ ادا کر سکتے ہیں؟ جواب: کرونا وائرس کی وجہ سے عمرہ کی ادائیگی محدود ہے، جس کے لیے اتمنا ایپ کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنا لازمی ہے۔ ایپ سے جاری کیا جانے والا اجازت نامہ اقامہ نمبر پر ہی جاری کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ جانے کے بعد حرم شریف میں داخل ہونے سے قبل اجازت نامہ جو کہ موبائل پر جاری کیا جاتا ہے، اسے وہاں موجود اہلکار چیک کرتے ہیں۔ بلدیہ کی جانب سے 1 لاکھ آن لائن تجارتی لائسنس کا اجرا۔ جدہ میونسپلٹی نے سال رواں کے دوران ای گیٹ کے ذریعے 1,11,420 تجارتی لائسنس جاری کیے، جبکہ سال رواں کے دوران 12 لاکھ افراد نے میونسپلٹی کے ای گیٹ کا وزٹ کیا۔ سعودی خبر رسائی ادارے SPA کے مطابق جدہ میونسپلٹی گیٹ نے سال رواں کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کر کے الیکٹرانک خدمات کو اجاگر کیا ہے۔ میونسپلٹی نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ 1,03,833 افراد نے ای گیٹ پر موجود مواد کو شیئر کیا، جبکہ 3,243 نے براہ راست رابطہ سروس پر مکالمے کیے۔ 3,37,000 سے زیادہ پیغامات رجسٹرڈ ہوئے۔ 1974 درخواستیں تکنیکی مدد کے لیے موصول ہوئیں۔ 4,12,586 درخواستیں دکانوں کے لائسنس کے لیے دی گئیں۔ 2,669 درخواستیں میونسپلٹی گیٹ پر رجسٹریشن کے لیے موصول ہوئیں۔ 5,04,217 درخواستیں اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرنے اور مؤثر کرنے کے لیے ملیں، جبکہ گاڑیوں کے لائسنس کے لیے 97 درخواستیں دی گئیں۔ جدہ کے معاون میئر یاسر الشریف نے کہا ہے کہ جدہ میونسپلٹی گیٹ بہت ساری سہولتیں آن لائن فراہم کر رہا ہے۔ تجارتی لائسنس کا پرنٹ اور مختلف سہولتوں کے لیے بکنگ قابل ذکر ہیں۔ 5 اقسام کی مہندی کے استعمال پر پابندی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگس اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 5 اقسام کی مہندی کے استعمال سے پرہیز کریں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق SFDA کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بازاروں میں موجود مہندی کے مختلف نمونے لے کر لیبارٹری بھیجے گئے تھے۔ نمونوں کے معائنہ سے معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے 5 قسم کی مہندیاں ایسی ہیں جن میں بیکٹیریا اور فنگس کی مقدار متعین کردہ حد سے زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک حنا المراسم، دوسری عطارہ حنا القطم،
تیسری ہنا التاج، چوتھی الدامر فیمس ہنا ہے، جبکہ پانچویں واٹس اپ ہنا ہے۔ ایس ایف ڈی اے نے توجہ دلائی ہے کہ آرائش و زیب اشیاء میں بیکٹیریا خاص مقدار میں باوجود ملائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے دو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، پہلی یہ کہ محدود مقدار سے زیادہ نہ ہو، دوسری پابندی یہ ہے کہ بیکٹیریا نقصان دہ نہ ہو، جبکہ اس کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں صارف کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ ایس ایف ڈی اے نے صارفین سے کہا ہے کہ وہ مذکورہ پانچوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کی مہندی استعمال نہ کریں۔ ان کے یہاں ان قسموں میں سے کسی ایک بھی قسم کی مہندی ہو تو اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ ایس ایف ڈی اے نے تنبیہ کیا ہے کہ سعودی بازاروں سے مذکورہ پانچوں قسم کی مہندی اٹھانے کا حکم دے دیا گیا ہے اور یہ ہدایت بھی کر دی ہے کہ آئندہ اس قسم کی مہندی درآمد نہ کی جائے۔ خلاف ورزی پر متعلقہ اداروں کے تعاون سے تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ جدہ حملہ اوپیک کی جانب سے مذمت۔ تیل برآمد کرنے والے عرب ممالک کی تنظیم اوپیک پلس نے شمالی جدہ فیول ٹینک پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی تھی۔ کویتی خبر رسائی ادارے کونا کے مطابق اوپیک کے سیکرٹری جنرل علی بن سبت نے کہا ہے کہ اس تقریبی دہشت گردانہ عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ اس گھناؤنے حملے کا مقصد سعودی عرب کے امن کو نقصان پہنچانا ہے، توانائی کی عالمی رسد اور بین الاقوامی معیشت کو غیر یقینی بنانا تھا۔ سیکرٹری جنرل نے سعودی عرب میں توانائی صنعت کے ذمہ داران کے لیے بہترین حفاظتی انتظامات پر قدر و منزلت کا اظہار کیا۔ یاد رہے 23 نومبر کی صبح جدہ کے شمال میں واقع تیل تنصیبات کی سپلائی ٹینکرز کے لائنوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وزارت توانائی کی جانب سے واقعے کی تحقیقات کے بعد کہا گیا کہ حملہ حوثیوں کی جانب سے کی جانے والی دہشت گردانہ کارروائی تھی، جس کے نتیجے میں ٹینکر کی سپلائی لائن میں آگ لگ گئی تھی۔ تاہم حملے سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر فائٹرز کی خصوصی یونٹس نے فوری طور پر سپلائی لائنز میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا تھا۔ یاد رہے کہ توانائی کی عالمی تنظیم بھی فیول ٹینک پر حملے کی مذمت کر چکی ہے۔ بحر الاحمر میں بارودی کشتی تباہ کر دی گئی۔ عرب اتحاد برائے یمن نے جنوبی بحر احمر میں دہشت گردانہ حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ بارودی کشتی کے ٹکڑے گرنے سے تجارتی جہاز کو معمولی نقصان پہنچا۔ عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان ترکی المالکی نے کہا ہے کہ جنوبی بحر احمر میں ایک دہشت گردانہ حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ حملہ آور بارودی کشتی تباہ کر دی گئی۔ سعودی خبر رسائی ادارے ایس پی اے کے مطابق المالکی نے بتایا کہ بارودی بورڈ کے تباہ شدہ ٹکڑوں سے ایک تجارتی جہاز کو معمولی سا نقصان پہنچا۔ عرب اتحاد نے اس موقع پر یاد دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی مدد سے حوثی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے ذریعے جہاز رانی اور بین الاقوامی تجارت کو مخدوش کر رہے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ٹی ایم ایس ٹینکرز کمپنی نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب کے جنوب مغرب میں الشقیق بندرگاہ پر پٹرول آف لوڈ کرنے کے بعد ٹینکر جنوبی بحر احمر سے گزر رہا تھا، اسے معمولی نقصان پہنچا۔ سطح سمندر سے 1 میٹر اوپر اٹھے ہوئے آئل ٹینکرز کے حصے کو معمولی سا نقصان ہوا ہے۔ جہاز راں کمپنی نے اطمینان دلایا ہے کہ جہاز خطرے سے باہر ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی اس کی وجہ سے سمندری آلودگی ہوئی۔ دریاسنا ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق اتحادی فورسز نے بحر الاحمر کے جنوبی علاقے میں حوثی باغیوں کی جانب سے بچھائی جانے والی سمندری سرنگ بھی ناکارہ بنا دی۔ مسجد الحرام میں وائرس سے پاک ہوا کی فراہمی کا جدید نظام۔ مسجد الحرام اور مسجد النبوی کی انتظامیہ حرم میں جدید الیکٹرو میکینیکل سسٹم کی تنصیب
اور اس کی بحالی کے لیے اہتمام کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں انتظامیہ نے کولنگ سسٹم لگایا ہے جو مسجد کی فضا کو 100% جراثیم کش ہوا کا فراہم کرے گا۔ ریفریجریشن سسٹم 159,000 ٹن تک کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے دنیا کی سب سے بڑے کولنگ سسٹموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی توانائی 2 اہم اسٹیشنوں قدی اسٹیشن اور شامیہ اسٹیشن کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے۔ شامیہ پلانٹ کے ذریعے تیار کی جانے والی توانائی کا تخمینہ 120,000 ریفریجریشن ٹن ہے اور یہ مسجد الحرام سے 900 میٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ اجیاد اسٹیشنز کی پیداواری صلاحیت 39,000 ریفریجریشن ٹن ہے اور یہ 500 میٹر دور ہے۔ دونوں اسٹیشنوں کے پلانٹ پانی کو 4 سے 5 ڈگری کے درمیان ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یہ میکینیکل کمروں میں ایئر ہینڈلنگ یونٹوں تک پمپ کیا جاتا ہے، پھر اس میں حرارت کے تبادلے کا عمل ہوتا ہے، پھر ٹھنڈی ہوا اور تازہ پائپوں کے ذریعے مسجد الحرام کے تمام حصوں میں پہنچا دی جاتی ہے۔ جنرل ایڈمنسٹریشن آف آپریشن اینڈ مینٹیننس ایئر ہینڈلنگ یونٹوں کی تجدید اور ترقی وقتاً فوقتاً ہوا صاف کرنے کے لیے تمام فلٹرز تبدیل کرنے اور تمام ہیٹ ایکسچینجرز کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ مسجد الحرام سے قدرتی ہوا واپس لینے کے بعد ہوا کو فلٹرز یونٹوں کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ یہ عمل متعدد مراحل سے گزرتے ہوئے فلٹرز اور ایک اعلیٰ فلٹریشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا جاتا ہے جو ایئر کنڈیشننگ ماحول میں دھول کے ذرات اور چھوٹے ذرات کو گزرنے سے روکتا ہے۔ پھر اسے الٹراوائلٹ شعاعوں سے جراثیم کش کیا جاتا ہے جو جراثیم بیکٹیریا وغیرہ کو مار دیتے ہیں۔ یوں وائرس سے صاف ہوا مسجد الحرام کے حال میں پہنچائی جاتی ہے۔ انتظامیہ سسٹم کے کام کی نگرانی کرتی ہے، جہاں آپریشن اور بحالی کے عمومی انتظامیہ میں تجربہ اور اعلیٰ کارکردگی کے حامل سعودی انجینئروں نے تکنیکی ماہرین کی ایک بڑی تعداد ہے جو درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہے، نمی کی مطلوبہ سطح کو برقرار رکھتی ہے اور 24 گھنٹے آپریشنل عمل کی پیروی کرتے ہوئے تکنیکی ماہرین مسجد الحرام کے مختلف حالوں میں ہوا کا توازن قائم رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ سارا نظام ایک مربوط عمل کے تحت کام کرتا ہے۔ زائرین کی تعداد کے اعتبار سے بھی اس پر فرق پڑتا ہے۔ رمضان اور حج کے دنوں میں ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے کارکنوں کی تعداد میں 25% اضافہ ہوتا ہے تاکہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کو سعودی قیادت کی امنگوں کے مطابق چلایا جا سکے اور بہترین خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے اور خدا کے مقدس گھر کے مہمانوں کو ہر طرح کی راحت نصیب ہو۔ تنومہ کے رہائشی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کی سروس سے ناخوش۔ میڈیا سینٹرز نے صوبہ تنومہ میں متعدد سوال ناموں کے ذریعے ایک سروے کیا جس میں ٹیلی کمیونیکیشن سروس کے حوالے سے ہونے والی ماہانہ رقم کے بدلے میں فائدہ اٹھانے والوں کے اطمینان کی بابت پوچھا گیا۔ 80% جوابات انٹرنیٹ اور مواصلات کی سروس اور مسائل کے بارے میں تھے جو زیادہ تر شہریوں کو مختلف مقامات پر بکنا پڑتے ہیں۔ تنومہ ایک اہم سیاحتی مقام ہے جہاں سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے لوگ تعطیلات گزارنے آتے ہیں، خاص طور پر موسم گرما میں، کیونکہ اس میں خوبصورت سائنس اور قدرتی پارک ہیں جو نہایت دلکش ہیں۔ تاہم بہت سارے مقامات پر مواصلاتی مسائل اور یہ صوبہ کئی دیگر مشکلات کا بھی شکار ہے۔ یہاں کے صارفین کو انٹرنیٹ اور دیگر سروسز فراہم نہ ہونے کی وجہ سے تنومہ ایک اہم سیاحتی مقامات ہونے کی فہرست میں جگہ بنانے سے محروم ہے۔ کرونا کی وجہ سے فاصلاتی تعلیم ایک لازمی آپشن بن گئی ہے جس کی کامیابی اور ناکامی کا
دار و مدار ٹیکنالوجی اور مواصلات کے ذریعے پر ہے۔ تنومہ میں بہت سے خاندان متاثر ہیں، جبکہ یہاں بچے اور بچیاں تمام آپریٹنگ کمپنیوں SDC، موبی اور زین میں پائی جانے والی اس تنگی سے بدرستی کے ذریعے پڑھائی جاری رکھے ہوئے ہیں، جو یقیناً متاثر ہوتا ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو فراہم کی جانے والی سروس کے معیار اور سیاحت اور تعلیم کے شعبے کو مشکلات سے دوچار کرنا پڑتا ہے۔ انفارمیشن انقلاب کے دور میں ذریعے زیادہ تر کام آن لائن کیا جاتا ہے، اور اس کی ضرورت کرونا وبائی امراض کے بعد مزید بڑھ چکی ہے۔ اس میں شک نہیں۔ اس علاقے کے گورنر شہزادہ ترکی بن طلال، جو ترقیاتی امور کے سربراہ بھی ہیں، کی ترجیحات میں بھی یہ بات شامل ہے۔ صوبہ کے سرکاری دورے کے دوران انہیں اس سلسلے میں درخواست بھی موصول ہوئی، جس پر انہوں نے مواصلات کے معیار کو فروغ دینے کے منصوبے پر عمل درآمد کا یقین دلایا۔ شہزادہ ترکی بن طلال نے وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن کی ٹیم کے اجلاس کی صورت کے دوران کہا کہ عسیر شہر میں شہریوں کی ضرورت کو پورا کرنے والی تمام سروسز کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی سربراہی میں منعقدہ ورکشاپس کے فیصلوں پر یہ شامل تھا۔ اس میں ایسے فیصلے کیے گئے تھے جن میں عسیر کے رہائشیوں سے 6 ماہ بعد اس مقام پر ملاقات کا وعدہ کیا گیا تھا، جس میں بہتری کے بعد سروسز کے حوالے سے اطمینان کا معلوم کرنا تھا کہ مزید یہ کہ کرونا وبائی امراض سے بچاؤ کے اقدامات، سماجی فاصلے اور صحت کے پروٹوکول کے معاملے میں پوری دنیا میں جو معاملات تھے اس کا اثر پڑا، جس کی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس خطے کے گورنر اجلاس کی تاریخ کی تجدید اور جنوری 2021 میں لوگوں سے کیے گئے وعدے کی تکمیل جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مواصلات کی سروس کو ترقی دینے کا منصوبہ ایک لمبا سفر طے کر چکا ہے۔ دعا گو ہے کہ یہاں کے رہائشیوں کی امنگیں پوری کی جا سکیں اور ناقص مواصلات اور انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگوں کو جو مشکلات ہیں انہیں حل کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ خادم الحرمین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی قیادت اور ٹھوس اقدامات نے تمام ترکی کے راہوں پر گامزن کیا گیا، اور آج سعودی عرب ایک سنہری دور سے گزر رہا ہے۔ خواتین پر تشدد اور توہین کرنا قابل سزائے جرم ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ جو خواتین پر کسی بھی قسم کا تشدد اور ان کی توہین کرنا قابل سزائے جرم ہے۔ سعودی قانون نے خواتین کو بد زبانی اور شدت سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے قانونی ضمانتیں مقرر کی ہیں۔ فیب نیوز اخبار 24 کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے خواتین پر تشدد کے خاتمے عالمی دن کے موقع پر جاری بیان میں کہا کہ قانون نے خواتین پر ہر طرح کے تشدد، بدسلوکیاں، اس کی دھمکی دینے کو جرم قرار دیا ہوا۔ پبلک پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق کوئی بھی شخص کسی بھی خاتون پر اپنے دائرۂ اختیار سے ذمہ داری یا رشتہ داری کے عنوان سے تشدد نہیں کر سکتا۔ اس کی اجازت کسی بھی شخص کو نہیں، خواہ خواتین سے اہلکار خاندانی رشتہ ہو، یا وہ اس کی پرورش کر رہا ہو، یا وہ اس کی کفالت میں موجود ہو،
یا وہ اس کی ذمہ داری میں ہو یا وہ معاشی طور پر اس کے ماتحت ہو۔ پبلک پروسیکیوشن نے مزید کہا ہے کہ خواتین پر تشدد یا توہین کی سزا 1 برس تک کی گئی اور 5,000 سے لے کر 50,000 ریال تک جرمانہ ہے۔ ایک سے زیادہ بار تشدد یا بلدیاتی بد زبانی پر سزا دگنی کر دی جائے گی۔ کورونا کیسز میں مزید اضافہ، 326 مریضوں کی تصدیق۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک روز میں کورونا کے مزید 326 افراد میں کووڈ-19 وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ مزید کیسز کے بعد اب تک مملکت میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 3,56,067 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر 14 افراد اس مرض سے ہلاک ہوئے، جس کے بعد اب تک کووڈ-19 سے ہلاکتوں کی تعداد 5,825 ہو گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ریاض میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 61 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جبکہ مکہ مکرمہ 27، مدینہ منورہ 26، جدہ 17، یمبو 16، دمام 18، بریدہ، خمیس مشید اور حائل میں 9 مریضوں کی تصدیق۔ انیزہ میں 8، نجران، المجمع، المزاحیہ اور وادی الدواسر میں 7، المبرز اور طائف میں 5، الحفوف، العقیق، السیاح، الدائرہ اور الداعیہ اور ریاض الخبر میں مریضوں کی تعداد 4 سے رہی۔ ابہا، بقیق، الدائم اور تبوک میں 3 افراد میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ 15 شہروں مریضوں کی تعداد 2 رہی اور سعودی عرب کے 21 شہروں میں ایک شخص میں کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں میں 4,467 افراد ایک ہی دن کورونا سے شفا یاب ہوئے۔ اب تک مجموعی طور پر کووڈ-19 سے 3,44,787 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ SOPs پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اس مرض کو پھیلنے سے بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ سانس لینے میں دشواری کی شکایت ہو، انہیں چاہیے کہ فوری طور پر وزارت صحت کی مخصوص ایپ صحتی یا تطمن کے ذریعے کورونا ٹیسٹ کے لیے بکنگ کرانے کے بعد وقت مقررہ پر سینٹرز پہنچیں، جہاں ان کا ٹیسٹ بالکل مفت کیا جائے گا۔ وزارت صحت کی جانب سے مختلف شہروں میں کورونا ٹیسٹ سینیٹائز کے علاوہ مخصوص کلینکس بھی موجود ہیں، جہاں مریضوں کا مفت معائنہ کر کے انہیں ضروری ادویات فراہم کی جاتی ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وزارت کا کہنا تھا کہ ایسے افراد جن میں کورونا کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وزارت کا کہنا تھا کہ ایسے افراد جن میں کورونا کی معمولی سی بھی علامات ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ خود کو گھر کی حد تک محدود کر لیں۔ اس دوران اگر بخار مسلسل پڑے یا سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑے تو بغیر کسی تاخیر کے کورونا کلینک میں
کورونا کلینک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ وزارت صحت نے اس حوالے سے معمولات کے لیے ٹول فری نمبر 937 بھی لانچ کیا ہے، جس سے مختلف زبانوں کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ ٹول فری نمبر پر کال کر کے اپنے بارے میں وزارت کو مطالعہ کر کے وہاں سے اہم ہدایات کی جا سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز کی خبریں۔ اگر آپ کو خبر اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بین آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بالوقت ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔